محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، قربانی کا دن جو بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اب یہاں پہ ایک مقصد قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ تمہارا گوشت، نہ خون، نہ قربانی کی جو خصی کی جو جس جانور کے جو اعضاء ہیں ان میں سے کسی چیز کا نہیں پہنچتا ہے سوائے تمہاری تقوی کے، تمہاری نیت کے، کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ دوسری جگہ ایک الفاظ ہے قربانی۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک قیمتی چیز، ایک محبوب چیز سے آپ دستبردار ہونا، یعنی کہ ایک چیز ہے جو آپ کی نظر میں بہت محبوب ہے، آپ کی نظر میں بہت اچھی ہے، بہت اس کی قیمتی چیز، آپ کی نظر میں بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اسی چیز کو اگر آپ اسی چیز سے اگر آپ دستبردار ہو رہے ہیں، اسی چیز کو آپ قربان کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو قربانی اس معنی میں لیا گیا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقصود کیا تھا؟ قربانی اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کرنا مقصود کرانا تھا، یا اس کے بدلے میں قربانی کسی دمبا کا جو ذبح کروانا تھا؟ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے 85 یا 94 سال کی عمر میں جو ایک اولاد دی، تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ہم ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حبیب، ہمارے خلیل جو ہے ہمارے اس مقصد میں اترتا ہے کہ نہیں، امتحان میں کامیاب مکمل طریقے سے ہو پاتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے لگاتار جو ہے 3 دن خواب دکھلایا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کرتا ہے کہ بیٹا میں نے یہ جو ہے رات خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں۔ جب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنے بیٹے کے سامنے اس چیز کا جب تذکرہ کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جب تذکرہ کرتے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے جو فرزند ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے، آپ کو جس چیز کو کرنے کا یہ حکم ملا ہے، آرڈر ملا ہے، آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ ہم سب جو ہے صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اب بتائیے کہ ایک بڑھاپا کہ ایک سہارا ابراہیم علیہ السلام کا فرزند ہے، بڑھاپے میں ایک اولاد ہوئی، اب اس کو جو ہے قربانی کرنے کے جو آرڈر مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کیجئے، ان کو ذبح کیجئے، تو ایک بہت ہی خطرناک ایک انسان جب سوچے گا تو ارے ہم کیسے اپنے اولاد کو ہم ذبح کریں، وہ بھی اس عمر میں اولاد ایک ہوئی ہے، اس میں بھی اس کو بھی ہم اللہ کے راہ میں قربان کریں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے یہ حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو لے کے نکل دیے۔ تو جب راستے میں نکلے ہی تھے، گئے ہی تھے، تو پیچھے جو ہے ایک شیطان جو ہے آدمی کے شکل میں جو ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیوی ہیں ان کے پاس گئے، اور کہا کہ ارے دیکھیے آپ کا جو ہے خاوند جو ہے پاگل ہو گیا ہے، جو ہے اس عمر میں ایک اولاد ہوئی اس کو بھی جو ہے قربان کرنے جا رہا ہے۔ تو شیطان جو ہے بہکایا، جس طرح کہ ابھی قربانی کا ماحول ہے، جس طرح ہمارے ہندوستان میں ایک شیطان کی شکل میں لوگ جو ہے نہ جانے کیا کیا الفاظیں کہہ رہے ہیں کہ قربانی نہ کیجیے، یہ نہ کیجیے، وہ نہ کیجیے۔
تو اسی طرح جو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے ان کے پاس گئے تو ان کو بہکایا، تو لیکن جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ بھی نیک صالح تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو کریں گے وہ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا ہے، اس لیے وہ قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام چلے، ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے، ساتھ میں ایک چھری بھی لی۔ تو جب پہنچے مینا میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو لٹایا اور کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا آپ جو ہماری آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے۔ اس کے بعد جو ہے ان کو لٹایا گیا۔ جب چھری چلی تو آسمان میں جتنے فرشتے تھے سب کے سب یہ واویلا اور یہ شور مچایا کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے زمین کے اندر، اور کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے اپنی اولاد کو ذبح کرنے جا رہے اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہ جو ہے چھری چلنے کو تیار ہے۔ تو فرشتے جو ہیں اس تکبیر کو آواز لگائی کہ اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ الفاظ نکالے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو پہلا جو ہے فرشتوں نے یہ آواز لگائی کہ اللہ اکبر، پھر جو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آخر میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام سوچے کہ بھائی کیا ایک چھوٹی سی ننھی سی جان کی جو قربانی ہم پیش کر رہے ہیں، کیا ہماری قربانی قبول ہے کہ نہیں اور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اسماعیل علیہ السلام فوراً یہ تکبیر آگے کہنے لگے کہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے چھری چلانے کو تیار ہے لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں ہے۔ جو ہے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فوراً ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں پہ جو ہے دمبے کو لایا اور وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جو ہے دمبے کی قربانی ہوئی۔ تو اسی دن سے جو ہے اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ قرار کیا اور کہا کہ یہ ہمارے نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو قیامت تک کے لیے سنت زندہ رہے گا، اور اسی دن سے جو ہے قربانی کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہمیں جو ہے قربانی جس حال میں بھی ہو قربانی ہمیں کرنی ہے، اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے۔ اگر آپ اس صاحب نصاب ہیں، استطاعت والے ہیں، آپ کے اندر پیسے کی آپ کے اندر جو ہے پیسے کی فراوانی ہے، پیسے کی استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے قربانی واجب ہے، تو ہمیں جس حال میں بھی ہو قربانی کرنی ہے۔ اور آج کل یہ ایک بات پھیل رہی ہے کہ بھائی اس قربانی کے بدلے میں جو ہے جانور جو ہم خریدیں گے ان کے بدلے میں جو ہے اس پیسے کو ہم کسی دوسرے میں جو ہے صرف کر دیں، کسی غریب کی امداد کر دیں لاک ڈاؤن کے اندر۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام مفتیان کرام علماء کرام کے یہ فتویٰ آ چکے ہیں کہ اس قربانی کے بدلے میں اس کا کوئی عوض نہیں ہے کہ آپ اس کے جو ہے صدقہ کر دیں، بھلے آپ الگ سے صدقہ کریں لیکن آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی آپ کو کرنی ہوگی جس حال میں بھی ہو۔ تو ہمیں قربانی کرنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 مینڈی کی قربانی کرتے تھے، اور وہ فروا ہوتا تھا، موٹا ہوتا تھا، جتکبا ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس قربانی کو کیا۔ تو ہمیں جو ہے کس حال میں بھی گنجائش نہیں ہے، ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو ہے یادگار ایک قربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے ثواب ملیں گے، ایک بال کی جو ہے ایک بال پہ ہمیں نیکی ملیں گی۔ اس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں، اس
جانور کے اوپر جتنے بھی بال ہیں ان بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہمیں ملے گی۔ تو قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے چاہے آپ اکیلے میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہو، جس حال میں بھی ہو آپ کو یہ تکبیریں پڑھنی ہیں۔ اور جو ہے 9 ذی الحجہ کی جو ہے روزہ بھی رکھنا بہت بڑا ثواب ہے، تو اس کو بھی آپ اس کا بھی اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔